الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى شفيعنا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا فاللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصيته مخاطبا لأولاده أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی بہت ہی برکتوں بھری مناسبت اور آپ خوش قسمت کے آپ اس ہستی کی جوار اور ہمسائیگی میں موجود ہیں کہ جن کی رضا سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور جنہوں نے اپنے ساتھ وابستہ ہونے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے اور جن کی زیارت کا ثواب جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر ہی نہیں بلکہ زیارت مقبولہ کا ثواب ہے. اور جو پریشان حال لوگوں کی حاجت روائی کرنے میں دیر نہیں کرتے اس ملکوتی بارگاہ میں پہنچنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور پھر ان کی ہمسائیگی میں موجود رہنا یہ ایک اور سعادت ہے اور پھر علم کی تلاش میں یہاں آنا اور ان کے دسترخوان علم سے کچھ حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل ہونا یہ ایک اور بڑی سعادت ہے اور یہ توفیق ہے. کہتے ہیں نا دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے. توفیق کا معنی کیا ہے؟ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ چاہ رہے ہیں اس کے لیے اسباب مہیا ہو جائے. جتنے بھی ہم جیسے افراد ان بارگاہوں کی ہمسائیگی میں پہنچتے ہیں اور ان کے لیے حصول علم کے سارے اسباب جو ہیں وہ مہیا ہیں گویا کہ یہ توفیق ملی ہے. اب ان سے کتنا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ تو ہر شخص جو ہے اپنے بارے خوب آگاہ ہے. آپ زیادہ تر کیونکہ ماشاءاللہ طلباء کرام اور علماء کرام بیٹھے ہیں میں نے کوئی نئی بات تو کرنی نہیں. آپ نے ساری باتیں سنی ہوئی بھی ہیں پڑھی ہوئی بھی ہیں اور پھر مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سے ایک بڑھ کر روزانہ خطبات جو ہیں بہت علمی مطالب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں مواعظ اور اخلاق حسنہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کی مردہ ضمیروں کو جو جوڑ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کا کوئی ایک خطاب بھی توجہ سے سن لیا جائے تو انسان جو ہے اپنے بارے میں جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ کیونکہ ایک پاکستان کی اہم تنظیم جو شیعوں کے مسائل اور ان کے مشکلات کے حل کے لیے سیاسی حوالے سے موجود ہے اس کا ایک دفتر یہاں کیونکہ افتتاحی اس کی تقریب ہے اور بڑا بابرکت دن کا انتخاب کیا گیا ہے. قائد محترم حفظہ اللہ نے مجھے واپسی پر بتایا تھا کہ انہوں نے مشہد میں یہ
کام جو ہے انجام دیا ہے اور یہاں ایک دفتر شروع ہو رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دفتر کس چیز کا نام ہے اور دفتر کیوں اور کس لیے، اصل تو یہ دیکھنا ہے۔ خالی کمرے اور بیٹھنے کے لیے جگہ تو وہ تو مقصد ہے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشہد مقدس میں تحریک کے دفتر جو ہے اس کا جو اہم کام ہے وہ ہے خدمت زائرین۔ زائرین آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں ہر حوالے سے، جگہ کے حوالے سے۔ بعض دفعہ ان کا ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، بعض زائرین آتے ہیں ان کو زیارت کبھی پوری طرح پڑھنی نہیں آتی، پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، عشق اور ولا سے آتے ہیں۔ اور اگر یہ دفتر کوشش کرے کہ جہاں پر خود تولیت رضویہ اور خود ان کا اپنا ایک سسٹم ہے زائرین کی رہنمائی کے لیے، اور اردو زبان کے لیے بھی انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، لیکن وہ جتنا بھی انتظام ہے اس سے بھی زائرین بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ یہ ایک ایسا دربار ہے کہ جہاں ہر وقت اتنی کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہاں سہولیات موجود ہوتی ہیں ان سے بہت سارے آگاہ بھی نہیں ہو سکتے، تو وہ بالخصوص جو زبان سے ہی واقف نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر کو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں ایک علیحدہ سسٹم اردو زبان والوں کے لیے بھی ہے، اور بہت سارے کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں اور ہدایات اور کچھ حدیثوں کے ترجمے، وہ ان تک چیزیں پہنچتی نہیں ہیں۔ تو یہ دفتر جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم رول اور کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ طلباء علم اور علماء کرام جو ہیں ہدایت اور رہنمائی جو ان کا ایک فریضہ ہے اور ذمہ داری بنتی ہے، تو اس کو بھی آپ اس دفتر کے ذریعہ کسی حد تک پورا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ ظاہر میں کوئی بڑی نعرے اور آپ کو خوش کرنے والی کوئی تقریر کرنے کی اس میں نہیں ہوں، میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں اور موقع ملا ہے تو کچھ اپنا درد دل آپ سے کہنا ہے، کچھ آپ کی باتیں تو ہمیں معلوم ہی ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک جگہ آپ کے مل بیٹھنے کے لیے بنی ہے، تو اس وقت جن مسائل سے عالم تشیع اور عالم اسلام دوچار ہے، ایک اہم کام جو اس دفتر کا ہے وہ ہے عالمی خبروں سے آگاہی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے وہاں کیا ہو رہا ہے، اور افسوس ہے کہ ہمارے ملک کی جو تصویر باہر دی جاتی ہے، اور جو باہر رپورٹر تو سب سے بڑے رپورٹر طلبہ ہی ہیں، ہم طلبہ ہی ہیں سارے، اور جو سننے والے ہیں ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ ایک موضوع شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اس کی وضاحت کیونکہ میں چاہتا ہوں ضروری ہو جائے۔ ابھی میں قوم میں تھا، مجھ سے ایک بڑی شخصیت ملی، نماز جمعہ سے میں فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں ایک نئی کتاب آئی ہے علی شیر حیدری کی، جس میں 365 علماء اہل سنت نے فتوے دیے ہیں شیعوں کے کفر کے، اور وہ اس چیز کو بڑے اس سے بیان کر رہا تھا۔ ظاہر ان کے پاس یہ کتاب خیرپور سے میرے خیال 2 سال بعد پہنچی ہے، اب آپ اور ہم میں سے کسی نے دی ہے، اور اس انداز سے پیش کی گئی ہے کہ گویا کہ بس شیعوں کی حالات برے ہو گئے اور اتنے علماء جو ہیں شیعوں کے کفر پہ جمع ہو گئے اور ہمیں پھر کچھ کرنا ہے۔
تو میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ کتاب مشتری نہ دارا، اس کتاب کا کوئی خریدار نہیں ہے، اور اس کتاب کو گزرے 2 سال ہو گئے، اور جس وقت اعلان ہو رہا تھا اسی وقت بتایا گیا تھا، اور جو تکفیری گروہ سپاہ صحابہ کے نام سے تھا اس کا زمانہ گزر گیا، اب وہ نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ سلسلہ ہے۔ یہ جو موجودہ پاکستان میں سلسلہ ہے قتل و غارت گری کا، اس کا تعلق اس سلسلے سے نہیں ہے جو آج سے 1985 سے شروع ہوا اور 15-16 سال رہا، تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم سے اس کا ہر میدان میں بھرپور مقابلہ کیا گیا، اسمبلی میں بھی، عدالت میں بھی، اور ہر جگہ ہم سرخرو ہوئے، اور ریکارڈ پر باتیں موجود ہیں، اور انقلابی صاحب بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ آپ کو بتا رہے تھے، اور اصل ہمیں اپنے سابقہ کاموں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ کن حالات میں مقابلہ کیا گیا، کس روزانہ۔ وہ جھگڑا جو تھا وہ شیعہ اور سپاہ صحابہ کا تھا، اس میں کوئی اور عنصر شامل نہیں تھا۔ اب جو مسئلہ ہے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے اس وقت اس گروہ کو پالا تھا انہوں نے اب اسے دوسرے بڑے سسٹم کا ایک چھوٹا سا عنصر بنا دیا ہے، اور پاکستان میں دشمن شیعہ سنی لڑائی کرانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کے بزرگ علماء کرام اور قائد ملت جعفریہ حفظہ اللہ کی بصیرت اور تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم کا اہم رول ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سطحی طور پر جو سامنے بات آ رہی ہوتی ہے تو انسان اس کے ظاہری بعض کمزوریوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے دور رس جو فوائد ہوتے ہیں اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ یہ متحدہ مجلس عمل جو بنی اور جس میں تحریک جعفریہ کو جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ اور فضل الرحمان گروپ اور جماعت اسلامی اور جمعیت اہل حدیث، یعنی گویا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 6 دینی سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ ایک ڈکریشن ملا، ایک باقاعدہ انہیں سند ملی، اور وہ جو بات تھی کہ شیعہ کافر ہیں یہ فلاں ہیں، 6 کی باقاعدہ اکٹھی تصویریں چھپیں، 6 کے اکٹھے جلسے ہوئے قائد محترم کے کہ جب میں پشاور کے اجتماع میں گیا تو کم از کم 50,000 کا اجتماع تھا، اور اس میں شاید 20 بھی شیعہ نہیں ہوں گے، اور نیچے سے نعرے لگا رہے تھے قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور یقین جانیے ہم تو کیونکہ میں زیادہ دیہاتوں میں کام کرتا ہوں، اس متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے پہلے شیعہ سنی کی مسجد میں جانے سے گھبراتا تھا، سنی شیعہ کی مسجد میں جانے سے گھبراتا تھا۔ جب ان 6 بڑی شخصیات کی اکٹھی تصویریں چھپیں، دیہاتی چھوٹے اس کا ہوتا ہے، وہ جلدی متاثر بھی ہو جاتا ہے، جلدی تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا وہ نورانی صاحب اور قاضی حسین احمد اور فضل الرحمان اور سمیع الحق علامہ ساجد نقوی اور ساجد میر اکٹھے ہیں، وہ کہاں وہ اختلاف ہو، یہ کون ہوتے ہیں چھوٹے باتیں کرنے والے؟ اور اسی وجہ سے سپاہ صحابہ کو اس میں شامل نہ کیا گیا، یعنی ان کی نفی ہو گئی اور وہی ختم ہو گیا، وہی ان کا خاتمہ ہوا، اسی سے ہی خاتمہ ہوا۔ اور اسی کے اور پھر جب دوسری دفعہ اسمبلی کی جب وہ متحدہ مجلس عمل ظاہر 5 سال حکومت میں رہے اور پھر آپس میں ان کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو، لیکن بعد میں جو الیکشن لڑا فضل الرحمان اور 3 پارٹیاں باقی رہ گئی تھی، تو اس میں علامہ صاحب کے دستوں سے سارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ہوئے۔ اب وہ کہاں گیا وہ کہ شیعہ کافر ہیں، یہ وہ بات ختم ہو گئی، وہ اب نہیں ہے۔ لذا ہمارے یہاں جو عزیزان ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ مسئلہ ہے نہیں۔
یہ اس وقت جو مسئلہ ہے یہ اور ہے، یہ ایک بین الاقوامی سسٹم ہے جس میں ہم شکار ہیں. اور میں باہر ملک میں جاتا رہتا ہوں. آسٹریلیا میں گیا تو وہاں کسی نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ پاکستان میں شیعہ کشی ہو رہی ہے، اور بعض ہمارے جذباتی لوگ یہ کہتے ہیں شیعہ کی نسل کشی ہو رہی ہے. یہ اتنا غلط جملہ ہے. کس کی ضرورت ہے پاکستان میں شیعہ کی نسل کشی کرے؟ آپ کے پاس کچھ انصاف بھی ہونا چاہیے. اگر باجوڑ کی ایک مسجد میں بیک وقت 365 آدمی نمازی مارا جاتا ہے تو اس میں تو آپ شیعہ تو نہیں تھے. اگر سوات میں قتل عام ہوتا ہے تو شیعہ تو نہیں تھے. مردان میں اگر جنازہ اڑتا ہے اور 45 مارے جاتے ہیں شیعہ تو نہیں تھے. آپ نے سنو نا جو سلوات پڑھ دیجیے. بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی صحیح تصویر آپ کے پاس ہونی چاہیے. دشمن جو کہ امریکہ ہے اور اسرائیل، ہندوستان، کبھی بھی ہندوستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. وہ اس ملک کو انہوں نے تو اپنے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کئی حصوں میں اسے تقسیم کریں گے. انہوں نے کوشش کی شیعہ سنی لڑائی ہو، اس سے وہ مایوس ہو گئے ہیں. اب اس کے درپے نہیں ہے. وہ جتنی کوششیں کی ہیں ہر کوشش ناکام ہوئی ہے. اور بڑے انہوں نے مجھے اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. دیکھیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ کاروائی کرتے ہیں. آپ کی ISI محفوظ نہیں، آپ کی ایئر فورس محفوظ نہیں، بحریہ محفوظ نہیں، رینجر محفوظ نہیں، پولیس محفوظ نہیں. جب آپ یہاں کسی کو بتاتے ہو تو کیوں اپنی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ ہمارے نہیں ہیں. یعنی غلط تصویر یہاں پیش نہیں کرنی چاہیے. آپ کی غلط تصویر سے یہاں غلط ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے جس کے پھر منفی اثرات جو ہیں ہمارے ملک پہ اس کے پڑ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح صورتحال ہوتا ہے. اور وہاں الحمدللہ ہم طاقت میں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. ان کو ہم سے زیادہ تو دوسرے مر رہے ہیں. دیوبندی نہیں مر رہے، اچھا سنی تحریک والے نہیں مر رہے، ہم سے زیادہ وہ مرے ہیں. یہ مزارات کے سارے جو ہم لوگ ہیں وہ مقابلہ نہیں ہے. وہی تو انسان ہے نا، ہر جگہ مر رہے ہیں. البتہ ہمارا ایک آدمی پر ہمیں دکھ ہونا چاہیے. ہمیں ایک شہید ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ ہے تو دکھ کی بات ہے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے دہشت، ہم اس وقت گوریلا وار کا شکار ہیں. ایک گوریلا جنگ ہو رہی ہے پاکستان کی سالمیت. قائد محترم فرماتے ہیں نا کہ ریاستی ادارے جواب دہ ہیں. ریاستی اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو ریاستی ادارے کون ہوتے ہیں؟ وہ ادارے جب حکومت ہو نہ ہو وہ باقی رہتے، وہ ریاستی ادارے کہلاتے ہیں. حکومتیں تو آئی ہو گئی لیکن ریاستی ادارے جو ہیں قائم ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک فوج بھی ہے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں غربت ہے، فقر اور جہالت. اس کی وجہ سے دشمن کو باہر سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایجنٹ اور کام کرنے والے اور دہشت گرد اسی ملک سے مل جاتے ہیں. دیکھو سیاہوں کو جو مارا جاتا ہے تو سیاہ کو شیعہ تھے تو کافر ہی تھے. یعنی یہ سارا اگر ایک ایک اس کا دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ اصل اس ملک کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک غیر مستحکم ریاست ہے جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے، لذا باہر کی فوجیں یہاں پر آئیں اور وہ اس کا دفاع اور حفاظت کریں. اب موجودہ حکومت نواز شریف کی ہے. یہ ظاہر نواز شریف پہلے زرداری کی حکومت تھی، 5 سال انہوں نے بھی قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا، کسی کو سزا نہیں دی. ہم آخر وقت تک کہتے رہے کہ اپنا رحمان ملک صاحب جاتے جاتے اتنا بتا جائے کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کے بارے میں تمہیں سارا پتہ تھا کہ کس نے
کوئٹہ میں خون بہایا ہے، کس نے چلاس میں خون بہایا ہے، کس نے بحریہ میں کیا ہے، سارا پتہ تھا، کس نے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے، قاسم مسجد میں جو بندے سارے شہید ہوئے اور فوجی تھے وہ بھی شیعہ تھوڑی تھے، قاسم مسجد شیعوں کی مسجد تھوڑی تھی، فوجیوں نماز پڑھتے ہیں. یعنی یہ کم از کم یہی بتا دو. یا آئی ایس کا ہیڈ کوارٹر جو لاہور میں تھا اس وقت، اس پہ جب اس وقت حملہ ہوا تھا، یا سری لنکا کی جو ٹیم پر حملہ ہوا تھا، یہ سارے آپ حساب لگائیں نا، جو بازار پہ حملہ ہوا، میون مارکیٹ پر حملہ ہوا، یا اور جو ڈاکٹر مرے، یہ سارا کم از کم یہ بتا دیں کہ کس نے تمہیں روکا کہ ان کو سزا نہ دو اور ان جرموں کو چھوڑو. اور یہی بات نواز شریف سے بھی ہے. نواز شریف کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ آتے ہی کچھ امن ہو جائے گا، مہنگائی تو کنٹرول ہوئی نہیں، وہ بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے. بجلی دینی تھی، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ٹائم لگے گا، یہ تو بجلی تو کوئی اللہ دین کا چراغ تھوڑی ہم کہیں گے اور بجلی آ جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا. باقی رہ گیا تھا کہ امن آ جائے گا. ان کے پہلے 100 دنوں میں میرے خیال ہے 300-400 بندے مر چکے، یعنی یہ نسبت جو ہے پچھلے سالوں سے زیادہ ہے. عمران خان کے بارے میں تھا کہ شاید ان کے طالبان سے تعلقات ہیں اور شاید کچھ وہ انہوں نے سب سے پہلے نشانہ ہی عمران کے ایم پیوں کو بنایا، اور ان کے ایم پی کا جنازہ تھا جس میں 45 بندے مارے اور اگلے دن شہید قائد کے مدرسے پر جمعہ کے دن حملہ ہوا. یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. یعنی آپ کہنا کہ یہ مربوط نہیں ہے، اس کو الگ دیکھو اس کو الگ دیکھو، نہیں، یہ اس وقت سارے انہی کی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں، انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہماری فوج اس بارے میں کلیئر ہے. اب یہ ہے کہ حکومت اور فوج اور سیاسی جماعتیں ان کے آپس میں مسائل ہیں. ابھی اے پی سی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی فیصلے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کے مثبت اثرات نظر نہیں آ رہے. لیکن آپ یہ یقین جانیں کہ پاکستان نے قائم رہنا ہے. یہ اسی طرح ہچکولے کھاتا بہرحال اس میں سے کوئی ایسے گروہ مخلصین بھی ہیں جو اس کو بچا لیتے ہیں، اور خود کچھ ایسی اچھے دعائیں کرنے والے بھی ہیں اور کام کرنے والے بھی ہیں. انہی میں کچھ مخلصین ہیں جن کی وجہ سے خائن زیادہ ہیں، رشوت خور اور کرپٹ افراد زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ملک جو ہے الحمدللہ بچا ہوا ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا. اور اس میں ظاہر ہے سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کے بنانے میں ہم نے دی ہیں، اور اس کے بچانے کے لیے بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس کو انشاءاللہ ہم پاکستان میں یہی اس کی حفاظت میں اپنا مین کردار جو ہے ادا کریں گے. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. اس دفتر کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ صحیح بات یہاں پہنچائی جائے اور بر وقت پہنچائی جائے. اس کے لیے دیکھیں ہر چیز کا ایک علم ہوتا ہے. یہ سیاست بھی ایک علم ہے. یہ خبروں کا تجزیہ اور تحلیل اور بین الاقوامی خبریں، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی فون پر بھی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان کا تجزیہ یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. اور یہاں پر ایسے انسٹیٹیوٹ اور ادارے موجود ہیں کہ آپ اگر 2-3 افراد کا انتخاب کر لیں اور وہ کچھ سیکھ لیں. ہمیں تو خود اپنے سچ ٹی وی کے لیے ضرورت ہے کہ اگر کوئی یہاں پر ایسا ہو کہ اچھا خبریں بھیج سکے اور اسے پتا ہو کہ خبریں کیسے بنانی ہوتی ہیں اور کیسے بھیجنا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے، تو ہم ویلکم کریں گے. اور اسی دفتر سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو اسی کام کے لیے، جہاں آپ اور پڑھ رہے ہیں اور جو ماشاءاللہ جو بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں اور کچھ کتابوں کا پڑھنا کم کرتے ہیں اور کچھ یہ بھی سیکھ لیں، تو یہ وقت کی ضرورت ہے. حالات کا صحیح تجزیہ کرنا. رہبر اسلام حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ نے ائمہ کی تاریخ کے بارے میں جو گفتگویں فرمائی ہیں، کیوں امام حسین علیہ السلام کا مدینے والوں نے ساتھ نہیں دیا جبکہ آپ کے فضائل سے آگاہ تھے؟ کیوں مکے سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں آیا؟ کیوں بصرہ کے لوگ بر وقت نہیں پہنچ سکے؟ کیوں یمن جو کہ ایک شیعہ آبادی تھی اور وہاں کے لوگ کیوں نہیں آئے؟
کمزوری علی مولا کے ہوتے ہوئے کیا ہو گیا؟ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہی نہیں ہوئے. لوگوں کی جو سوچ تھی نا وہ تجزیہ حالات کا وہ صحیح کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو ایک لمبی تاریخ ہے، جو انبیاء کی ایک تحریک ہے، اور یہ انبیاء کی تحریک کا تسلسل ہے جو آ کے متصل ہوا ہے امام خمینی رضوان اللہ کی تحریک کے ساتھ. اور اس وقت موجودہ تشیع جس شکل میں پورے عالم میں اس وقت متعارف ہے، اور اس وقت آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور وہ حالات بڑی تیزی سے بن رہے ہیں کہ جب پوری دھرتی پر عدل الہی کا قیام ہوگا اور منجی بشریت جو ہے تشریف لائیں گے، جن کی انتظار جو ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے کر رہا ہے. تو یہ ہمیں بھی اسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس کا صحیح تجزیہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کچھ درس پڑھنا پڑے گا، کوئی کورس کرنا پڑے گا، 2 مہینے 3 مہینے کا، تو پھر آپ کو خود مزہ آئے گا. تو اس لیے پاکستان کی خبروں سے بھی آگاہ رہے، لیکن خبروں کے پیچھے جو ہوتا ہے نا اس بات سے آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بیک پہ کیا ہے. اب یہ جو سوریہ کے لیے موجودہ ہوا، اور جب ویسے پہلی خبر آئی تو پاکستان کے اندر لوگ زیادہ پریشان تھے، جو لبنان اور شام میں بیٹھے تھے وہ پریشان نہیں تھے، وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہونا. اور وہی ہوا. اور کیسے ہوا ایک لمبی کہانی ہے. تو بہرحال اس دفتر کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنے حالات سے صحیح طور پر اور اپنے آپ کو محدود گروہی اور حزبی دائرے میں بند نہ کریں. یہ جو اپنے آپ کو ایک پارٹی میں بند کر دیتے ہیں، آپ بابا تشیع کے نمائندے ہیں، حزبی باتوں سے نکل آؤ. اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ علامہ سعید نقوی معاف کرنا انقلابی صاحب، اب یہ بتائیں علامہ سعید نقوی نے یہ کیا وہ کیا. اب ان کو 25 سال ہو گئے ہیں، ان کی ایک شخصیت مسلم ہے، اور اس کو اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت، وہ جی نمائندہ ولی فقیہ ہیں، وہ جی فلاں ہے، وہ جی جو ولی فقیہ کو مانتا ہے وہ نمائندے کو نہ مانے، اور یہاں نہیں مانتے وہاں کون ہوتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. علامہ سعید نقوی نے جو کیا ہے سب کے سامنے، جو اختلاف میں نظر کی گنجائش موجود ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ نے زبردستی سے منوانا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے، کسی بھی اپنا وقت صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اچھی بات لوگوں کو بتاؤ، دوسروں کی اچھی بات سن لو. اور اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت ہے، اب دوسری جماعت بن ہی نہیں سکتی. بنتی رہے کیا ہے، میرا تو موقف ہے ایک کیا 10 جماعتیں اور بنے. میدان خالی ہے، کتنے کام رکے ہوئے ہیں، کوئی اور کر رہے. اس میں فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. نہ علامہ صاحب کی حیثیت میں فرق پڑے گا، نہ ان کی شان میں فرق پڑے گا، نہ ان کے کام میں فرق پڑے گا. جو ان کا مقام ہے سیاست میں، بین الاقوامی سطح پر، علماء میں، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں یعنی حزبی گروپ بندی سے باہر نکلیں اور عمل سے بتائیں. عمل سے بتائیں. جب آپ عمل سے کچھ کر کے دکھائیں گے تو اب جو کچھ جنگ میں ہوا ہے سب نے دیکھا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ کیسے ہوا ہے. اب کوئی اس کو اور انداز سے بیان کرے سب کے سامنے کیا ہوا ہے، کیونکہ جو اصل صاحب قضیہ ہے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، جو ریکارڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس پر اپنا وقت صرف کرنے کی بجائے اس بنیادی چیزیں جو ہماری ہیں کہ ہم اپنے تشیع کو باوقار طریقے پر باہر جو ہے وہ بیان کریں. اور اسی سے یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سنی شیعہ وحدت، تو شیعہ کی وحدت تو سب سے پہلے مقدم ہے. اور شیعہ کی وحدت نہیں ہوگی جب تک امام بصر جو ہے ان کی وحدت نہ ہو. علماء اللہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملو گے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو گے نہیں، ایک دوسرے کی بات نہیں سنو گے. غصے کیوں ہوتے ہو؟ وہ آپ کی بات سنیں، آپ ان کی بات سنیں. اوپر والی بات کو چھوڑو، وہ تو ظاہر ہے وہاں تو مسائل ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی، ہوتی ہیں، یہ بھی ہو جائے گا. لیکن آپ یہاں پر بیٹھ کر یہاں پر آپ ایک ایسا رول ادا کریں کہ آپ کا کردار مثال بنے وہاں کے لیے بھی. ایک دوسرے سے ملیں، بیٹھیں، ایک دوسرے کو بتائیں، ان کی سنیں، اپنی سنائیں، اور پیار محبت کی فضا جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. آپ میں پیار ہوگا تو پوری ملت میں پیار ہوگا.
آپ میں لڑائی ہوگی تو پوری ملت میں لڑائی ہوگی. اور سید حسن حافظ اللہ مجاہد اعظم، ان کی سیرت مطالعہ کرو کہ انہوں نے دیکھیں پرانی بات ہے عمل شیعہ جو تھی، ابھی بھی نبی بری جو ہے سارے سیاسی کاموں کو دیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے قتل کیے ہیں. شیعوں نے شیعوں کو مارا ہے، لیکن دیکھیں کبھی حزب اللہ والوں نے یہ کہا بھی کام ہمارا ہوتا ہے اور حساب نبی بری کے جائے، اور نبی بری کو آگے کرتے ہیں، نبی بری کو آگے کرتے ہیں. اور وہ جو ایک عیسائی تھا اون، جس نے 85 میں قتل عام کیا تھا، جب یہ آخری ایام تھے تو سید حسن اس کے گھر چلے گئے. یہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں نا، یہاں بیٹھے ہیں مولا کے روضے کے پاس بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح پوری ملت کو ایک پلیٹ فارم ہوتے ہیں، کیونکہ قوم کے نمائندے انقلابی صاحب بیٹھے ہیں، ساری باتیں وہاں پہنچا دیں گے. قوم اور معاشرت، یہاں سے وحدت کی خوشبو آنی چاہیے، یہاں سے پیار کی باتیں وہاں جانی چاہیے. یہاں گالا گلول لڑائی علیہ باللہ یہ باتیں یہاں سے دی ہونی چاہیے، انشاءاللہ کہ نہیں ہے. اور یہ فضا جو ہے اگر کوئی بھی کرتا ہے تو آپ نہ کریں، اور جو گالی دیتا ہے اس کے پاس کمزور دلیل نہیں ہوتی، وہی گالی دیتا ہے. جو تہمت لگاتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ خود ایک دفعہ لگائے گا، 2 دفعہ لگائے، 3 دفعہ آخر خراب ہوگا. تو تیسری بات یہ ہوگی کہ یہ دفتر جو ہے انشاءاللہ وحدت کا پیغام رساں ہونا چاہیے. اور آخری بات اور پھر ختم کر دوں میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ آپ جب انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے نا، یہ علم ایک ایسی وادی ہے جس کی انتہا ہے ہی نہیں، کیونکہ علم جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے علم کے ظرف ہیں، وہ بھی کہتے ہیں رب زدنی علما، وہ بھی طلب علم میں ہے، تو یہ تو سلسلہ ختم ہونا ہی نہیں. لیکن انسان خود سوچے کہ میری کتنی عمر ہے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اور میں نے کتنا اسے پھر واپس دینا ہے. مجھے میرا ایک بھتیجا ہے، وہ اس نے MBBS کی، پھر وہ انگلینڈ گیا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے ان سے کہا، انہوں نے اس کے لیے تعاون کیا، انہوں نے ایک اور PhD کر دی. تو انہوں نے ایک نصیحت کی اسے، انہوں نے کہا بیٹا 16 سال آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا، آگے آپ نے MBBS کی، وہ ہاؤس جاب کیا، اور پھر یہ فلاں کورس کیا، وہ آپ ہو گئے 34 سال، پھر آپ نے فلاں کورس کیا 4 سال اور گزر گئے، ہو گیا 28 سال، پھر آپ نے ایک اور PhD کر لی، یہ ہو گیا 32 سال. اب یہ سوچو کہ جو کورس پہ کورس کرتے جا رہے ہو، کبھی بیٹھ کر اس کو واپس بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. کچھ تو موت کو تو خیر پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عام طور پر 60 سال یہ کچھ تو سوچ لینا. اب یہ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں تو کتابیں پڑھے جا رہے ہیں، ظاہر یہ تو ختم ہونا ہی نہیں. نہ درس خارج ختم ہوگا، نہ بحث ختم ہوگی. میں نے نجف اشرف میں اپنے عزیزوں سے کہا، میں کہ مولا دی جواب دے ٹانڈے ایڈے مٹھے ہیں کہ جیڑا ایک دفعہ چوس کے نے وہ واپس ونجن دا نا نہیں چاہتا. اردو زبان والوں کے لیے بتا دوں، جوار ہے ہمسائے کی، کہتے ہیں نا ہم مولا کی جوار میں ہیں، یعنی مولا کی ہمسائیگی میں. اور جوار جو ہے ہمارے ہاں جوار ہوتی ہے تو وہ میٹھی بھی ہوتی ہے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا تو یہ بھی قوم کی جوار مشہد کی جوار بڑے میٹھے ٹانڈے جیڑا چوسی بیٹھے ہوتا واپس بن تو دل نہیں کرتا. اتنے دیہات نظر آنے، وہاں قسم کرسی نظر آتی ہے، وہاں یہ نظر آتا ہے مولانا سید افتخار پاس تو گاڑی ہے، اور ہم جائیں اور ہمیں گاڑی نہ ملے.
اچھا اسے یہ یاد نہیں ہے کہ سید افتخار جب سن 76 میں گیا ہے اور جیک محلے میں جب میں پیش نواز تھا، ایک بہت بڑا عالم دین کوئٹہ سے وہاں آیا، کیونکہ تنگ گلیاں ہیں اور گندگی جو ہے نا گزر رہے ہو نا، پورا گند گرتا ہے وہ نالی میں، وہاں وہ نہیں ہے وہ کیا ہے آپ کے نکاسی وسائل نہیں ہے، خود گندگی اوپر گرتی ہے، تو وہ گلیوں سے کہتا ہے، اس نے کہا مجھے اگر کوئی کروڑ روپیہ دو تو میں یہاں نہیں آؤں گا، اور وہاں جو ہمیں پیش نمازی کی ماہانہ ملتا تھا تو آدھا دانے میں گندم گھر سے لاتا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد آئے تو میں پیدل گیا ہوں، میں نے دریا اتنا پانی عبور کیا ہے، میں گاڑیوں پر سفر کیا ہے، سائیکل پہ کیا ہے، گھوڑے پہ سواری ہوئی ہے، یعنی میں نے کیا نہیں کیا۔ اسی طرح مثلا آپ فرض کر لیں آج کی آیت اللہ حافظ ریاض صاحب کو اتنی سہولت ہے، ذرا ان کی پچھلی زندگی دیکھیں وہ کن مراحل سے گزر گئے ہیں۔ اب مولانا محمد یار شاہ صاحب کا دیکھیں، کبھی ایک گاؤں میں جاتے تھے، پھر دوسرے گاؤں میں، وہاں سے زمیندار بھگاتا تھا، پھر تیسرے گاؤں میں ہی جا کر انہوں نے کام کیا، شہر میں تو نہیں بیٹھے۔ اور پھر آپ ایران کے مجتہدین کی تاریخ پڑھیں، جو بھی نجف میں مجتہد بنا ہے وہ آ کے ایران کے چھوٹے سے دیہات میں بیٹھا ہے، اور دیہات میں بیٹھ کر اس نے وہاں درس خارج نہیں پڑھایا، اور نہ ہی وہاں کفایہ پڑھائی ہے یا لمہ پڑھائی ہے، دیہات میں بیٹھ کر دیہاتوں کو نماز سکھائی ہے، اور وہاں ان کو زارہ بجندر بھی، اور وہیں اگر 2-4 لڑکے مل کے اور اس کی کلاس بنائی ہے تو وہی پھر بعد میں کوئی جب اس کا علمی شورا ہوا تو پھر وہاں سے اسے اٹھا کے کہیں اور لے گئے، یا وہیں ایک بڑا مدرسہ بن گیا۔ افسوس ہے ہمیں کیا ہے، میں ایک دیہات کا رہنے والا، جہاں سہولیات نہیں ہے، وہاں سے میں اٹھتا ہوں، میں سکول گیا ہوں، پھر میں آ گیا مدرسے میں جو کچھ میرے اوپر خرچ ہوا ہے وہ مال امام خرچ ہوا ہے، وہاں سے آ گیا مشہد قوم میں، یہاں جو خرچ ہو رہا ہے مال امام میرے اوپر خرچ، یعنی امام زمانہ کے ذاتی مال سے میرا خون پسینہ سب کچھ بنا ہے۔ اب میں نے کچھ تو مولا کے لیے واپس کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ وہاں دیہاتوں میں لوگوں کو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، وضو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، مسجد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے۔ اور پھر اگر علمی محافل پہ دیکھتے ہو اس وقت، کیونکہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن ہوں، ہم علمی فقر کا شکار ہیں، انتہائی فقر۔ اور یہ ہمارے عزیزان جو یہاں میرے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک المیہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ 4 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے اور اتنے یہ ہیں، اور ہمارے پاس پورے ملک میں ایک بھی کتاب نکاح جو ہے، جو روزمرہ کے مسائل ہیں، یا کتاب طلاق جو ہے قانون کی زبان میں موجود نہ ہو۔ اور 1935 میں جو محمد اللہ ایک ہندو نے لکھی تھی، آج بھی وہی عدالتوں میں ہو، جبکہ سنی اور دیوبندی اور ان کے یہاں کئی کتابیں جو ہیں اس حوالے سے موجود ہیں، اور ان کے تو مدارس بھرے پڑے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے طلبہ ہیں، ان کے ریسرچ سینٹر ہیں، ان کے تحقیقاتی مراکز ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں۔ خود چینلوں پر ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے، ان کے بندے جب لاتے ہیں وہ انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے بندے جو آتے ہیں کمزور ہوتے ہیں۔ اور ہم تو چلو کوشش کرتے ہیں کہ بندے جو ہم اپنے چینل پر لا رہے ہیں، شاید ٹی وی پر، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس سطح کا عالم اہل سنت ہے اس سے اگر برتر نہیں تو اسی سطح کا شیعہ عالم بھی ہے، لیکن دوسرے چینل والے تو یہ نہیں کرتے، جس سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے تو نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہی ذمہ دار ہے۔ اس وقت سے کیوں نہیں تیاری کرتے، کیوں نہیں واپس جانا؟ اپنے آپ کے لیے خوش کرنا، توجیحات بنانا، وہ تو سارے موجود ہیں، اس کے لیے تو مسئلہ نہیں، لیکن آگے جو ہے جواب بڑا سخت ہے، خود تیار رہو جواب دینے کے لیے۔ ہمارے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تو ہر وقت کہتے ہیں حاضر ہے۔ اب یہ بھی آتا ہے ہمارے پاس کوئی پہلے شرائط رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جیسے سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے، میں تو کوئی جو کچھ ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی ٹرسٹ ہے اس کا ہے، اس کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اور سارے علماء کر رہے ہیں۔
اچھا کسی کی نفی مت کرو. مومن کا کام ہوتا ہے شہد کی مکھی کی طرح. شہد کی مکھی جو ہے نا اگر ساری گندگی ہے تو اچھے پھول پہ جا کر بیٹھے گا, اور جو گند کی مکھی ہے یہاں 100 گلاب کا پھول ہونا وہیں جا کے میل جاؤ گی وہاں جا کر بیٹھے گی. تو مومن جو ہے شہد کی مکھی ہوتا ہے. ہمیں کسی عالم کی نفی نہیں کرنی چاہیے. سارے ماشاءاللہ خوب کام کر رہے ہیں, ہر ایک اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں, لیکن آبادی زیادہ ہے, ہم زیادہ دیہاتوں میں ہیں, دوسری طرف مقابلہ سخت ہے. وہ ہر میدان میں ہم سے آگے ہیں, یقین یعنی ہر میدان, علمی میدان میں, سیاسی میدان میں, جہادی میدان میں, ہر میدان میں. حتیٰ کہ تقویٰ, ان کے ہمیں تقویٰ ہے, تقویٰ کے میدان میں بھی ہمارے سے آگے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا کریں, آپ جائزہ لیں آئیں ان کے ہاں دیکھیں کہ ان کے جوان یہ آپ لشکر طیبہ والوں کے پاس چلے جائیں اور ان کے ہاں دیکھیں رات کو کس طرح گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ نمازیں اور تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا بھی تناسب لے گا. یہی پتا ہوتا ہے نا, خود گھر بیٹھ رہے خوش ہوتے رہتے ہیں اور بات ہے, باہر تو دیتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے ہماری, بہرحال آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. اور ہمارے پاس جو میرے پاس سہولیات ہیں, میں تو سہولیات ساری جو میرے پاس ہیں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے تو اس وقت مدرسہ انتہائی کمزور ہے. یعنی مدرسے کے پاس 3 مہینے تنخواہ نہیں ہوتی دینے کے لیے, لیکن اعتبار ہے, بات چل رہی ہے, کیونکہ لوگ متنفر ہیں مولویوں سے. اب یقین جانا, اب مولویوں سے متنفر ہے, اس کا مطلب ہے میں پھر نہ جاؤں دیہاتوں میں کام کرنے کے لیے, میں ان کی اصلاح نہ کروں, خود بخود ان کی اصلاح ہو جائے گی. اصلاح تو آپ لوگوں نے کریں, آپ عالم نہ بن, آپ مال امام استعمال نہ کر, آپ اپنے پیسے سے پڑھ کر, میں اپنے پیسے سے پڑھ کر. جب ائمہ اطہار اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے, کیا بنے بنے لوگ ملتے تھے, جب وہ جا کر بناتے تھے کیا ان کو گالیاں نہیں پڑتی تھی؟ انبیاء کو پتھر مارے جاتے تھے. پھر آپ سیرت پڑھیں سارے, یہ آغا خامنئی کی سیرت پڑھیں. آج دیکھیں کہ آغا خامنئی اتنے مقام پہ ہے, انہی گلیوں میں پھرتا تھا, ایک چولے میں پھرتا تھا, پیوند لگے 10 پیوند ان کی اماں نے لگائے ہوئے تھے ان کی قمیض کو, جوتا بھی صحیح نہیں تھا. تو یہ انہی گلیوں میں نہیں تھا. تو کہاں گئے ہیں, کن کن دیہاتوں میں انہوں نے کام کیا. ان بزرگوں کی سیرتیں پڑھیں گے تو پھر شاید اپنے اندر بھی ایک جوش پیدا ہو. اور خود پاکستان میں دیکھ لیں, قبلہ محمد باقر ہندی کو دیکھ لیں, مولانا قبلہ یار شاہ صاحب کو دیکھ لیں, غلام علی شاہ صاحب کو دیکھ لیں, محبوب علی شاہ کو دیکھ لیں. اس طرح اور جو ہیں جن کا لگے ہوئے پودے جو ہیں ان کا تیار پھل جو ہے ہم کھا رہے ہیں, لیکن ہم آگے اس پھل کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تو آپ کو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. بہرحال اس کے لیے ہم معذرت کے ساتھ یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مولا جو ہے وہ ہمیں توفیق دے. تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے مجھ سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہو. آخر میں 2 حدیثیں امام رضا علیہ السلام کی برکت کے لیے پڑھ دیں. آپ کو تو یاد ہی ہیں, مولا فرماتے ہیں انسان کے لیے 4 گھڑیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک گھڑی اللہ سے رابطے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک گھڑی اپنا امر معاش کے لیے, ایک گھڑی جو ہے وہ واجبات 2 سبب, اور ایک گھڑی جو ہے وہ اپنی لذات کے لیے, اور یہ 4تھی گھڑی جو ہے پہلے 3 میں مدد دے گی. اسی ایک بڑا زبردست اصول ہے. اگر ہم اپنی زندگی معیشت اپنی اس کو بنانے کے لیے کہ میری معیشت کیسے ہونی چاہیے, ایک گھڑی اس کے لیے. یہ اگر ہمارا سسٹم یہ ہو کہ ایک رب تعالیٰ کے لیے, ایک اپنی ذات کے لیے, ایک معیشت کے لیے, ایک دوست و لذات کے لیے, تو اس سے انسان جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ پھر اچھی گزارتا ہے, اس کو کوئی پھر پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوتی. البتہ اس مضمون کی حدیثیں اکثر ائمہ سے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ہے, مولا علی نے بھی اس حوالے سے بیان کیا ہے
ہمارے ائمہ جو ہے ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بہترین بنے وَاجْتَهِدُوا وَإِنْ يَكُونَ زَمَانَكُمْ 4 ساعات ساعت للہ لمناجات، ساعت لأمر المعاش روزگار کے لیے، ساعت لمعاشرة الاخوان الثقات۔ یہ ایک بڑی مولا نے یہاں بات کی ہے کہ آپ کے ایسے بھائی جو بے اعتماد ہوں، والذین یعرفونکم یعرفونکم عیوبکم، ایسے جو تمہیں تمہارے عیب بتائیں اور دل میں مخلص ہیں تمہارے، اور ایک گھڑی جو ہے آپ کی اپنی لذات کے لیے، اور یہی ہے جس کے لیے ہم۔ اور آخری بات یہ آپ روز سنتے ہیں، لا تدعوا العمل الصالح والعبادة اتقالا على حب آل محمد علیہ السلام۔ عمل صالح اور نیک کام کرنے کی جد و جہد اس حوالے سے چھوڑ دو کہ ہم تو محب اہل بیت ہیں، ایسا مت کرو۔ محب اہل بیت عمل صالح میں جاتا ہے، حب آل محمد بغیر عمل صالح کے فائدہ نہیں دے گی۔ پھر فرمائیں لا تدعوا حب آل محمد وتسلیم لامر میں اتقالا علی العبادہ فإنه لا يقبل أحد وما دون الآخر۔ آل محمد کی محبت مت چھوڑو اس امید کے ساتھ میرے تو بڑے اچھے نیک عمل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل اہل بیت کی محبت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اور یہ ایام جو ہیں حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ خالد و شریف کے ایام ہیں، یہ زمان انہی کا زمانہ ہے، ان کے بارے میں حالات پڑھنا، علائم ظہور کا مطالعہ کرنا، اور خطہ ظہور کے حالات کا، خطہ ظہور ہے سعودی عرب، شام، لبنان اور مصر، یمن، یہ خطہ ظہور ہے۔ اس ظہور کے حالات پر گہری نظر رکھنا، اور یہ اگر نہیں ہوگا تو کہیں دھوکے میں مارے نہ جائیں، کیونکہ حالات بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ آپس میں مذاکرے اور علمی مباحثے کریں۔ اور یہ عنوان ہے اسلامی دنیا کی بدلتی صورتحال اور امام زمانہ کا ظہور۔ میں تو اس پر لیکچر بھی دے چکا ہوں اور اشرے بھی پڑھ چکا ہوں۔ آپ کو اس حوالے سے اشرے تیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کو کام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ضرورت ہے اس دور کی، اور کیونکہ ہر چیز اب اسی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ سمجھتے ہیں وقت دور ہے، نہیں انشاءاللہ بہت قریب۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم، اللهم هم لنبيك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وجدناه أرضك ثورا وتمتعه فيها تليلا. هب لنا رافة وهب لنا محبة رؤية وزيادة وعجل فرج وسهل مخرجا من المسلمين. یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلی علیہ وسلم۔ یا اللہ ہماری اس نشست کو اپنے حضور قبول فرما، امام رضا علیہ السلام کی رضا ہمیں نصیب فرما، مولا کی ہمسائیگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کا عرفان عطا فرما۔ یا اللہ دشمنان کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں وحدت اور یکجہتی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان پاکستان کو تباہ و برباد فرما، دشمنان وحدت کو تباہ و برباد فرما۔ پروردگار ہمارے ولی، ہمارے مولا امام زمن کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے ناصران اور معاونین سے بنا کے مخالف، دہشت گردوں کے شر سے بچا،
حاسدوں کے شر سے بچا، نظر بد سے بچا۔ قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد نقوی کو طول عمر ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء اعلام جو خدمت دین میں مصروف ہیں ان کی توفیقات اور بڑھا دے۔ راہبر اسلام کو ظہور امام زمن پر زندہ رکھ اور ہم ان کی قیادت میں امام کی خدمت پہنچے۔ مجاہد اعظم سید حسن اللہ کی حفاظت فرما۔ جو مجاہدین اس وقت بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی خصوصی طور پر حفاظت کر رہے ہیں اور شہادتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں، پروردگار ان شہداء کے خانوادوں کو صبر و اجر دے اور ان شہداء کو کربلا کے ساتھ مشہور کر۔ اور یہ جو مجاہدین ہیں جو خصوصی طور پر دن رات اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں ان کی غیب سے مدد کر اور ان کے مخالفین کو ذلیل و خوار کر۔ اور سوریہ میں جو دشمنان اہل بیت ہیں جو یزیدی ہیں ان کو تباہ و برباد کر اور جلد وہ حالات لے آ کہ ہمارے ولی کی آمد قریب ہو جائے اور ہمیں اپنے ولی کی معرفت عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں ان کے مددگاروں میں سے بنانا، ہمیں ان کے مخالفین میں سے نہ بنانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع الدعاء۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا انك انت ارحم الراحمين بجاه محمد وآله الطاهرين۔ اللهم صل اللهم صل على محمد۔